بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله وصدق الله العظيم. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب و انصار پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے سجے ہیں سحری افطاری کے دسترخوان اور حیدرآباد نیوز لے کر آ گیا ہے پھر سے کرم رمضان. ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. سحر و افطار کی رونقیں اور تراویح کی برکتیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. اور ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سماعت کی. جی جناب. جی بالکل ناظرین، آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے اور اب سے کچھ دیر بعد افطار کیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حیدرآباد کی ایک معزز شخصیت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے میونسپل کمشنر بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد جناب فاخر شاکر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جی علی بھائی، ان کے ساتھ آج کون نعت خواں موجود ہے؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں کم سن نعت خواں، بہت کم عمر کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز فرمایا، تعلیم مکمل کی۔ میری مراد حمزہ علی نقشبندی۔ حمزہ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ اور ساتھ ہی موجود ہیں ایک اور خوبصورت ثنا خواں، خوش الہان ثنا خواں نعت خواں محمد حسین بھائی، السلام علیکم۔ چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب کہ یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ملتمس میں جناب محترم محمد حسین بھائی سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ مدینے سے بلاوا رہا گے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا گے، مدینے سے بلاوا آ رہا گے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں پر چلتی کسی کی لوٹ کر آ گیا، مکے سے مدینے نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، وہاں بیزی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا گے بولوا رہا گے، مدینے والا گے بولوا رہا گے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ جتنا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ جتنا صدقہ کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درِ زاغرہ سے ہو کر آ رہا ہے، درِ زاغرہ سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، ماشاءاللہ حسین بھائی جی جناب، کیا ہی خوب انداز میں میلاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں فاخر شاکر صاحب، ان کی جانب بڑھیں گے۔ سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایز ایک مطلب حیدرآباد کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں بلدیہ اعلیٰ کو لے کے، بڑی ٹف لائف ہوگی، بڑی ٹف روٹین ہوگی، رمضان کے مہینے میں
کہ اپنی زندگی کو کیسے مینج کرتے ہیں, اپنے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں, افطار گھر پہ کر بھی پاتے ہیں یا آفس میں یا پھر سڑکوں پہ نکل جاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ سمجھ لیں کہ رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کی لائف میں بڑا مطلب فرق ہوتا ہے. اب یہ جو دن شروع ہو گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی روٹین تھوڑی سی دوسری ہے. اس میں لوگوں کو مزید فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ فیسلٹیز ایسی ہیں کہ لوگوں کی جو خریداری جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. صحیح. جب لوگوں کی خریداری بڑھ جاتی ہے تو جو لوگوں کا جو بازار میں آنا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, خاص طور پہ افطار کے ٹائمنگ میں. جب افطار کے ٹائمنگ میں لوگ نکلتے ہیں روڈ پہ تو ٹریفک بھی بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے کافی مطلب لوگوں کے جو برداشت ہے وہ بھی, لوگوں کی برداشت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, لوگ برداشت بھی نہیں کرتے. حالانکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا ہے, رمضان کا جو صبر کا درس دیتا ہے. تو یہ بھی ہمیں اس رمضان میں بہت سی چیزوں کو سیکھنا پڑے گا, بہت سی چیزوں کو اس میں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس رمضان میں جو ہمارا جو اسٹاف ہے, ہمارے جو اسٹاف کے جو وارڈنز ہیں وہ مختلف اوقات میں ٹریفک کے جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوں جہاں پر ٹریفک جیم ہوتا ہے, اور ٹریفک کو جام جہاں ہوتا ہے تو ان کو کنٹرول کرتے ہوئے اس ٹریفک کی روانی کو مطلب جاری رکھیں, وہاں ٹریفک اسٹک اپ نہ ہو. تو جس کی وجہ سے جب ٹریفک رواں دواں ہوگا تو لوگ جو ہے وہ اپنا سفر میں رہیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غلط طریقے سے پارکنگ کر دیتے ہیں, غلط طریقے کی پارکنگ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہرڈیز آتی ہیں. تو اب جب ہمارے جو اہلکار ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں, اس میں عوام سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ وہ بھی کوآرڈینیشن ہمارے ساتھ کریں. ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد کے لوگوں میں اچھا شعور ہے, وہ تھوڑی سی بات سمجھ جلدی لیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں کہ جو پارکنگ کی جگہ ہے اس جگہ پارکنگ کریں, بیچ روڈ پہ گاڑی پارک نہیں کریں, موٹر سائیکلوں کو پارک نہ کریں, تو تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں تاکہ ان کو کوئی مطلب وہ سفر نہ کریں, تکلیف نہ ہو. تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ ایک ہمارے انیشیل اسٹیپ ہوگا, اس سلسلے میں ہم لوگوں کو فیسلٹیز دیں. اچھا, میں نے نارملی دیکھا ہے سر کہ افطار کے وقت پہ خاص طور پہ, کیونکہ ہماری پاکستانیوں کی نیچر یہ بھی ہے کہ وہ بہت دیر سے کام شروع کرتے ہیں. اب انہیں پتہ ہے افطار کا وقت قریب ہے تو انہیں افطاری بھی لینے جانا ہے, تو دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس وقت بہت دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے, بہت ٹریفک جیم ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے ایون لڑ رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ وہی میں آپ کو بتایا نا کہ اس دوران اگر ہمارے ہی جو یہ جو اہلکار ہیں, اس طریقے کے لوگ جو ہمارے جو وارڈنس ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے ان کرٹیکل پوائنٹس پہ جہاں پر اس طریقے کی پرابلمس آتی ہیں, وہ وہاں پر جب موجود ہوں گے تو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ تو عوام کو خود کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایک مطلب ڈسپلن وے میں رکھیں ہر چیز کو. جو شاپس وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے شاپس کو ایک لمٹ میں رکھیں, اس شاپ کو آگے نہ بڑھائیں, اتنا آگے نہ بڑھائیں کہ وہ رمضان میں آپ نے اگر وہ 10-12 فٹ اپنی جتنی دکان نہیں اس سے آگے اپنے بڑھا لیا, تو یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ بھی ناجائز ہی ہے. آپ کسی کے ساتھ مطلب اس طرح کہ روڈ پہ آ جاتی ہے دکانیں, لوگ پھر اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کو بھی پرابلم ہوتی ہے, گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اور رمضان میں پھر آسانی پیدا نہیں ہوتی, لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آسانیاں یہ مطلب آسانیاں پیدا کریں رمضان میں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, ہمارے اسٹاف پوری طریقے سے کوشش کرے گا کہ صحت و صفائی کے متعلق جو بھی کام ہوتا ہے وہ پورا کریں, اور اس سلسلے میں بھی اگر ہمارے لیے کوئی بھی مدد درکار ہوگی وہ ہم کریں گے. اور جو مساجد کے اطراف میں ہیں اور روڈس وغیرہ ہیں, مین اسٹریٹس ہیں, وہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ ہیں ان کو آن کرائیں. جی. اور انسپائٹ آف دیٹ کہ ہمارے پاس شارٹیج آف فنڈس ہیں, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے تمام فیسلٹیز ان کو دی جائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز جو ہمیں عام طور پہ رمضانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے, یا رمضانوں کے علاوہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے, کہ لوگ نا ہمیشہ بلدیہ کو نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں.
جب بھی اگر آپ ان سے ان کا موقف پوچھیں گے تو بولیں گے بلدیہ والے کام ہی نہیں کرتے، بلدیہ والوں نے کام ہی نہیں کیا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے آپ نے یہ چارج سنبھالا ہے تو کتنا کام حیدرآباد میں کر چکے ہیں اور کن کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے حیدرآباد؟ دیکھیں نیگیٹو لینا جو ہے نا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر فرض کریں اس چیز کو نیگیٹو لینے والے کو اگر آپ پازیٹیو لیں گے نا، مثال کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے ایک بندہ، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس طریقے سے ہم جیسے سینیٹیشن کا کام ہے، سینیٹیشن کا کام ہے تھینک لیس جاب. ابھی صفائی ہوتی ہے اور 2 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ کچرا کوئی اور پھینک کے چلے آتا ہے. فٹ پاتھ پہ صفائی ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ اپنا کیا نام ہے وہیں پر ہی فٹ پاتھ پہ کچرا پھینک کون رہا ہے؟ کون پھینک رہا ہے؟ عوام پھینک رہی ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ وہاں کیوں پھینک رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ فٹ پاتھ پہ وہ پوائنٹ ہے کچرا پھینکنے والی جگہ ہے کیا؟ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں اس جگہ کو ہم اچھا کرنے کی، اب وہاں نہیں پھینکیں، کسی ایسی جگہ پہ پھینکیں، مائنڈ ایک مختص کر لیں کوئی محلے کا کہ جناب یہ جگہ ہے کچرا کنڈی ہم نے بنا لی، یہاں سے کچرا اٹھا لیں. اب ہر آدمی جو ہے انہوں نے تھوڑے تھوڑے کچرے کی کنڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اور آپ پھر بلدیہ پہ اگر ہم بلدیہ پہ الزام لگائیں گے کہ جی بلدیہ جو ہے وہ کام ایسا کام کری تو پھر کیا مطلب، پھر تو مزہ نہیں آئے گا نا. اور پھر یہ ہے کہ فیسلٹیز بھی جو دی جا رہی ہے وہ وداؤٹ کاسٹ دی جا رہی ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو صفائی کر رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم جو نالیاں صاف کروا رہے ہیں، اس کے کوئی چارجز ہیں؟ کوئی چارجز نہیں ہے نا. آپ ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی اور چیز استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس کے چارجز ہیں نا. اگر آپ کو یہ چیز بھی آپ کو فیسلٹی پانی استعمال کر رہے ہیں اس کے چارجز ہیں نا. تو یہ بھی ایک طرح سے فیسلٹیز ہے نا. بلدیہ والے تو آپ سے کوئی فیسلٹی وہ لے نہیں رہے چارجز. اس کے باوجود بھی اگر اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائے تو سب کا کام ہے کہ بھئی آپ حیدرآباد جیسے شہر کو جتنا آٹومیٹکلی اتنا اچھا شہر، اتنا خوبصورت شہر ہے، ہم اس کو خود ہی خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اتنا بیسٹ اتنا خوبصورت شہر ہے، بھائی عوام کو اب سوچ لینا چاہیے کہ اس کو آپ خراب نہیں کریں، اس کو اچھا کریں. یہاں کی جو چیز بنا دی جاتی ہے، پھول لگائے جا رہے ہیں اس کو توڑ رہے ہیں، گملے توڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نہیں توڑ رہے. یہ کڑوی بات نہیں ہے، سچی بات ہے. یہ کڑوی بات اپنی جگہ لیکن سچی بات بھی ہے. کئی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، چیزیں رکھی ہوئی ہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہو اس کو؟ کیوں دوسرے دن وہی گملہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، وہ چیز خراب نظر آتی ہے. تو بعد یہ تھوڑا سا شور کو اوپر کرنا پڑے گا. اور رمضان جیسے بابرکت مہینے کے اندر ہمیں اپنے چلیں جو ہوا اس مہینے کے اندر اپنے اندر تھوڑی سی چینج محسوس کریں، چینج لائیں، ایک شہر کے اندر امپرومنٹ لائیں. چھوٹے چھوٹے گارڈنس ہیں ان کے اندر امپرومنٹ لائیں، لوگوں کے اندر چینج لائیں. تو میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کو امپروو کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ 100% تو تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال دی جا سکتی. کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. گھر کے اندر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ہر کمرہ صاف کرتے ہیں، واش روم تک بہت اچھی طریقے سے صاف کر کے رکھتے ہیں. تو وائی ناٹ ہمارا اپنے گھر کے آگے کیوں نہیں، تو اس سے تھوڑا سا آگے کیوں نہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ چیز بہت اچھی فاخر صاحب نے جو ہے وہ توجہ دلوائی. اور یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے بات خود یہ چیز دیکھی ہے کہ کچرے کے لیے باکسز رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نیچے کچرا پھینک کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ صفائی کا سسٹم ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو پراپرلی جو اویل نہیں کر پاتے اور خود اس میں لوگوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. فاخر بھائی بالکل ٹھیک کے بات کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ تقویٰ سکھاتا ہے، پرہیزگاری سکھاتا ہے، پاک رہنا سکھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے 30 دن آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، آپ کے دل کو بھی، آپ کی روح کو بھی، کیونکہ رمضان ہمیں جو ہے نہ صرف فزیکلی اسٹرانگ بناتا ہے بلکہ اندرونی بھی ہمیں اسٹرانگ بناتا ہے. تو بہت اچھی بات اپنی کی. جی علی بھائی ہم کیا آگے لے کے چل رہے ہیں؟ ساتھ موجود ہیں ہمارے کم سن نعت خواں، بہت پیارے انداز سے نعت شریف پڑھتے ہیں. جب یہ محفل میں نعت پڑھتے تو ایک ذوق بن جاتا ہے. میر مراد حمزہ علی نقشبندی سے. حمزہ نعت شریف کا نظارہ پیش کرتے ہیں. نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا، ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے
ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मांगता हूँ मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों हमेरे जुर्मों हमेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मांगता हूँ अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज मुझको मोहताज हम मुझको मोहताज हम मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह उनका मांगता वाह वाह बहुत खूब माशाअल्लाह हमजा अली नक्शबंदी हदिया नात पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहें करम है रमज़ान। रमजान रमजान करम है रमजान ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, और हमारे दरमियान मेहमान भी मौजूद हैं, सनाखा भी मौजूद है, एक आलिम दीन ने भी ज्वाइन कर लिया है। अली भाई तारुफ करवाइए। तारुफ कुछ इस तरह है जनाब, अल्लामा कारी मोहम्मद ज़ुबैर रज़ा कुरैशी साहब जो कि हैदराबाद न्यूज़ की टीम का हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं, दीन मदीन की बात नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? तो भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। अल्लामा साहब कुरान करीम फुरकान हमीद की जो अज़मत व फजीलत के हवाले से मैं चाहूँगा, क्योंकि अब ये आगाज़ ही रोज़ों का आगाज़ ही हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि कुरान करीम की फजीलत बताएं, फिर इंशाअल्लाह हम रोज़े की फजीलत करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि रब्बे कुद्दूस ने ज़िंदगी में एक बार फिर हम सबको अपना और अपने हबीब आक़ाए दो जहां सरवर कायनात का ज़िक्र खैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का एहसान है कि ज़िंदगी में एक बार फिर उसने हम सबको रमज़ान जैसी दौलत उज़्मा से नवाजा। सामईन कराम,
قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار فضائل اور مراتب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ نبی آخر الزماں سید المرسلین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پورے سراپا کو معجزہ بنایا، لیکن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس پر مجھے فخر ہے، یعنی میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کس معجزے پر فخر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پر مجھے فخر ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے وہ تمام کے تمام ان کی زندگی تک محدود رہے، اس کے بعد وہ معجزے ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے جو مجھے ملا ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو قرآن پاک کا نسخہ ایک ہی ملے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس پر فخر فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، آقا کریم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دلوں کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے۔ سامعین کرام، ذرا سوچئے کہ اگر دل کی گندگی کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ آج دیکھیے رمضان المبارک کی آمد ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک دور کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، لیکن یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہیں، اتنا ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ بقول اقبال، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج زمانے کی جو حالت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے کلام سے دوری کو اختیار کر لیا، اور اللہ کا کلام فقط ہم نے مردوں کے لیے، چہلموں کے لیے، دسووں کے لیے اور بیسووں کے لیے محدود کر دیا، برسیوں کے لیے قرآن محدود ہو گیا۔ یاد رکھیے، ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو آپ اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ جتنا آپ ذرا خود سوچیں کہ جو قرآن آپ کے مردوں کو فائدہ دے سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ لو، اور اس کے بعد رب کا کلام پڑھ کے دیکھ لو، دل ہوگا روشن، دماغ ہوگا پرسکون۔ تم ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ لو، تم ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ لو۔ واہ، بہت خوب علامہ صاحب بہت پیارے انداز سے قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کمسی ثنا خان حمزہ علی نقشبندی، گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ حضور میرے تو سالے بہار آپ سے ہے، حضور میرے تو سالے بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو سارے بہار
آقا میری تو ہستی ہے کیا ہے میرے غریب نواز. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آقا میری تو ہستی ہے کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا آقا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو سالے بہار آپ سے ہے. آقا گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. ندامت ہے. گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو سالے بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی خوب انداز میں، اور اتنی کم عمر علی بھائی لیکن پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ ان کا، کیا خوبصورت آواز، کیا خوبصورت انداز، مطلب بالکل وہ بڑوں والے اسٹائل اور وہ میں آپ کو کانفیڈنس. بتاؤں نا کہ جس ادارے کی آپ اتنے دن سے سن رہے ہیں نا شہرت، اسی ادارے کا ارے طالب علم. ماشاءاللہ، یعنی کہ میرے طالب علم ہیں یہ ہمارے ادارے کے ہی ہیں. یہ علی بھائی کی محنت ہے جو یہ ان ننھے ثنا خانوں کو تیار کر رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کا شرف رکھتے ہیں. ہمارے درمیان فاخر صاحب موجود ہیں، ان کی جانب آگے بڑھوں گا. سر ایک کامن سی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمارے یہاں پر مہنگائی کا جو ہے وہ ایک برڈن ہے عوام کی، سے عوام بہت پریشان ہے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے منافع خوری ہو جاتی ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ پھل وغیرہ میں جو ہے وہ مہنگائی ہو جاتی ہے. اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ذمہ داری تو ہم سب کی ہے اس میں. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے انٹرلنک سب ہیں ایک دوسرے کے نا. تو یہ ہے کہ میں کسی ایک کو تو اس میں ذمہ دار میں ٹھہرا نہیں سکتا. تو کہ اس میں گورنمنٹ ذمہ دار ہے یا عوام ذمہ دار ہے. لیکن یہ کہ یہ پالیسیز ہوتی ہیں، یہ پالیسیز جو ایونچولی آتی ہیں اسی حساب سے، مطلب جو جہاں بیلنسنگ نہیں ہوتی نا جس چیز کی، جس جگہ آپ کو مطلب اعتدال نہیں ہوتا وہاں اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جہاں اعتدال ہوگا، بیلنسنگ ہوگی، وہاں آپ کو اس طریقے کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اب ایک چیز ہے مثال کے طور پر وہ اس کی مقدار جو ہے رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ چیز حالانکہ اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہو جانی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کی قیمت ہی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس چیز کی مقدار تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے عموماً. ہمارے یہاں سلسلہ ایسا نہیں ہے. الٹی جو ہے جو چیز کم ہے اس کو تو خیر چھوڑ ہی دیں، لیکن جس کی قیمت جو بہت زیادہ مل رہی ہے، وافر مقدار میں مل رہی ہے، اس کو جو ہے وہ ہم زیادہ پھر جو خریدار جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ اس کو وہ پرچیز بھی کر لیتے ہیں. عوام جو ہے اس کو لے بھی لیتی ہے. اگر کوئی چیز جو ہے عام دنوں میں 60 روپے کلو مل رہی ہے اور وہ رمضان میں اگر 100 روپے کلو ہے، تو عوام جو ہے جو کئی لوگ ایسے ہیں
جو کہ ان کے لیے 100 روپے خریدنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صحیح، وہ خرید بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 100 روپے کیا 200 بھی ہوگی تو لے لیں گے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل ناظرین، ہمارے یہاں پہ یہ ایک جنرل سی چیز دیکھی جاتی ہے حقیقتاً، اور اگر ہم کہیں کہ رمضان میں تو سب کو نیڈ بھی ہوتی ہے، مطلب لوگوں کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو سبھی چاہتے ہیں کہ ان کے افطار کا دسترخوان بھرا ہوا ہو، ہر ایک چیز موجود ہو، تو وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پہ حیدرآباد میں اگر بات کروں میں تو سڑکوں کا تھوڑا سا حال خراب ہے، چیزیں خراب ہیں، اکثر و بیشتر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ مین ہول جو ہے وہ کھلی سڑکوں پہ کھلے۔ اچھا ایک اور میجر چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر کہیں کی سڑک بن گئی ہے تو اس کو پھر اس میں کوئی پائپ لائن ڈلنی ہے، کوئی کام ہونا، تو بعد میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام بھی ہونا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں بھی جو ہے مس کمیونیکیشنز ہوتی ہیں کئی جگہ پہ، اور اب میں سمجھتا ہوں ابھی ایسی چیز آپ کو فیوچر میں نظر نہیں آئے گی، وہ اس لیے نظر نہیں آئی ہے کہ لاسٹ 6 منتھس کے اندر اب جو روڈس بن رہی ہیں جو بھی ہیں اس میں ہمیں صرف جو پرابلم آ رہی ہے وہ صرف اور صرف آ رہی ہے جو الیکٹرک کے پولز لگے ہیں، بس الیکٹرک کے پولز صرف موو نہیں ہوئے اپنی جگہ سے، باقی جو سیور کی لائنز ہیں وہ ڈل چکی ہیں، لیکن اس سے اب سیور لائن کی پرابلم نہیں آئی، لیکن یہ پولز کی پرابلم ہے کیونکہ وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس کو موو کر دیں۔ اب ان کا جو بھی پروسیجر ہے وہ ٹائم لمٹ ہے، لیکن جب تک وہ ٹائم لمٹ آتی ہے اس وقت تک جو فنڈز ہیں ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے فنڈ سے لیپس ہو جاتا ہے، اور کانٹریکٹر جو ہے اس کو بھی ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ جی 3 مہینے کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے آپ، تو obviously اس کو بھی وہ کام مکمل کرنا ہے، تو اس کو اپنا کام مکمل کر کے دینا ہے۔ جی چونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے اور وقت وہی والی پھر بات کریں گے کہ وقت قلیل ہے باتیں طویل ہیں، ہو نہیں پائیں گی پوری، میں جاتے جاتے ہی کہوں گا ایز میونسپل کمشنر حیدرآباد کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے میرا تو یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک جو درس دیتا ہے صبر کا، برداشت کا، اور جس میں قرآن کریم نازل ہوا، مکمل ہوا، اور اتنا بڑا مہینہ، تو ہم تو مطلب وہی والی بات ہے کہ اس کو ہم اس کا جو جس طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے نا اس طریقے سے گزار نہیں پاتے، اس کو جس طریقے سے ہمیں اس کی برکتیں لینی چاہیے نا، جو جس طریقے سے 3 اس کے وہ عشرے ہیں اس کی جو قدر و قیمت ہے نا وہ ہم اس لیول تک پہنچ نہیں پاتے، ہم اتنے یعنی کہ معاملات میں اپنے دنیاوی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ 3 عشروں کو فل ٹائم ہمیں اویل کرنا چاہیے تاکہ باقی ہمارے 11 مہینے جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوئے۔ باقی شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، علامہ قاری محمد زبیر صاحب، آپ تو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں، آپ کا بھی شکریہ، حمزہ بھائی آپ کا بھی، اور اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور انصف خوش قریشی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور نیا پھر انشاءاللہ یہ افطار کا سما سجے گا جہاں ثنا خان مصطفیٰ ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے، عالم دین جو ہے دین کی خوبصورت بات کریں گے، اور مہمان سے خوبصورت سی چٹپٹی ہم باتیں بھی کریں گے۔ کرم رمضان اللہ کا احسان ہم سب پہ اللہ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا قدوس پروردگار عالم، یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہم سب نے یہاں پر بیٹھ کر جو ذکر و اذکار کیا ہے، جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے، مولا ان کے روزے کو، ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم آمین۔ مولا قدوس پروردگار عالم، ہم سب کو روزے کی افادیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم رمضان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ رمضان کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا۔ رمضان کو ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر حیدرآباد کی حفاظت فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان رمضان کا
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।